الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام والإيمان وفسح لنا في آجالنا حتى أدركنا شعبان، فنرجو من الله أن يبلغنا رمضان، فإنه الرحيم الرحمن الحنان المنان الديان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ضد له، لا ند له، ولا مثل له، ولا مثال له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد ولد عدنان، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله مولانا العظيم. وعن مالك بن أنس مرسلا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. رواه مالك في الموطأ وأورده صاحب المشكاة في المشكاة. وعن معاذ بن جبل وأبي ذر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. وقال: هذا حديث حسن. وفي بعض النسخ الترمذي: هذا حدیث حسن صحیح. معزز سامعین کرام، اسٹیج پہ جلوہ افروز علماء کرام، جملہ حاضرین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ کرم ہے، احسان ہے، اس کا فضل ہے، اس کی توفیق ہے کہ ہم اور آپ اس پر انوار مجلس میں اللہ کی نسبت سے بیٹھے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں. آج کی اس مجلس میں متفرق طور پر چند باتیں عرض کرنی ہیں. میں نے ایک آیت کریمہ اور 2 حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے. انہی کی روشنی میں کچھ گفتگو کرنا ہے، کچھ گزارشات ہیں. بالیقین ہم اور آپ مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، اسلامی اور ایمانی گھر میں ہماری پیدائش ہوئی ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں. لیکن کیا صرف مسلمان اور مومن کے گھر میں پیدا ہونے سے کوئی مسلمان بن جاتا ہے، کوئی مومن بن جاتا ہے؟ تو ہر کوئی کہے گا کہ ایسا نہیں ہے. ایمان اور اسلام کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. یوں تو احادیث سے اندازہ ہوتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ، ہر نو مولود فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے.
تاہم وہ بعد میں اس فطرت کے مطابق رہا یا نہیں رہا، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اگر اسلام کی بنیادی چیزیں اس کے اندر پائی جا رہی ہیں، اسلامی تعلیمات کے مطابق وہ زندگی گزار رہا ہے، اعتقاد کی خرابی نہیں، عقیدے کی گڑبڑی نہیں، نظریات اس کے درست ہیں، کوئی ایسے عمل کا مرتکب نہیں جس سے اس کا ایمان حبط اور حقارت ہو جائے، تو وہ مسلمان ہے، ورنہ کچھ نہیں کہا جا سکتا اس کا حشر کیا ہوگا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ایمان کو بنانے کی، اعمال کو بچانے کی ہمیں محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے۔ وراثت میں جو ایمان ہم کو ملا ہے گھریلو ایمان ہے، اگر صرف وراثت والا رہا تو گھر میں ابا نمازی ہے تو بیٹا بھی نماز پڑھ رہا ہے، ابا نمازی نہیں تو بیٹا بھی نہیں پڑھ رہا ہے۔ بھائی اگر نمازی ہے تو دوسرا بھائی بھی نماز کا پابند ہے، ورنہ تو نہیں ہے۔ گھر میں عورتیں ہیں، نمازی ہیں تو ان کی اولاد بھی کچھ نماز پڑھ لیتی ہیں، ورنہ تو نہیں ہے۔ تو موروثی ایمان کا حال کچھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو ہم مسلمان ہیں یا نہیں، ہم نے اس کے لیے کیا کیا ہے، اپنے اسلام کو بچانے اور بنانے کی کیا کوشش کی ہے، اس کو فروغ دینے کی، اس کی ترویج و اشاعت کی، اور اس میں چار چاند لگانے کی کتنی محنت کی ہے، اور کس نہج پہ ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ کیا جو اسلامی طریقہ ہے ہم اس کو اپنا رہے ہیں یا غیروں کے طریقوں کو اختیار کیے ہوئے ہیں، اس کا جائزہ لے کر کے اگر غلط لائن پہ، غلط نہج پہ ہماری زندگی گزر رہی ہے تو اپنی زندگی کا رخ صحیح لائن پہ لانا ہے، موڑنا ہے۔ آج ہم مسلمانوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا علاقہ بہت دور کا نہیں ہے، فاصلہ بہت زیادہ نہیں ہے، جس سے ہم اندازہ بخوبی آپ کا بھی کر سکتے ہیں کہ یہاں بھی تقریباً وہی ماحول ہوگا جو ہمارے یہاں کا ہے۔ عام طور سے گھروں میں عورتیں نماز نہیں پڑھتی، اسلامی تعلیمات کے مطابق ان کا لباس نہیں ہوتا، ان کا اخلاق درست نہیں ہوتا، نوجوان بچوں میں بے راہ روی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، ہر جگہ پھیل رہی ہے۔ وہی صورتحال یہاں بھی ہوگی۔ نمازی مسجدوں میں گنے چنے ہوتے ہیں، یہ کہنا بیجا نہیں، اور مبالغہ سے کلیتاً اجتناب کرتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر کسی دن مسجد میں کثیر تعداد میں لوگ نظر آئیں تو یقین جانیے یا تو کسی کا انتقال ہوا ہوگا، یا کوئی پروگرام ہوگا، یا کوئی خاص مخصوص دن ہوگا، شب برات کا موقع ہوگا، یا 27ویں شب ہوگی، یا رمضان کے ایام چل رہے ہوں گے، یا کوئی اور بات ہوگی۔ ورنہ عام دنوں میں نمازیوں کی جو تعداد ہے اس سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ 70-80% لوگ بے نمازی ہیں۔ ذرا سوچئے، ہم موروثی مسلمان ہیں، ہمارے والد صاحب نماز نہیں پڑھتے تو ہم بھی نہیں پڑھتے، بھائی نہیں پڑھتا تو ہم بھی نہیں پڑھتے، والدہ نہیں پڑھتی تو ہم بھی نہیں پڑھتے، گھر میں اور لوگ نہیں پڑھتے تو ہم بھی نہیں پڑھتے۔ کس منہ سے ہم دوسروں کو کہیں گے جب خود نہیں کرتے؟ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ دنیا چند روزہ ہے، آخر ایک نہ ایک دن چھوڑ کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جانا ہے، وہاں حساب و کتاب دینا ہے۔ قبر ہی سے ساری چیزیں شروع ہو جائیں گی، بلکہ موت کا فرشتہ
جب پروانہ موت لے کر کے آتا ہے تبھی سے سختیوں کا اندازہ لوگ لگا لیتے ہیں، اور خود اس قریب المرگ شخص کے اوپر جو حالات گزرتے ہیں، آپ اس کے چہرے سے، آپ اس کے انداز سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس پر کیا بیت رہی ہے۔ یوں تو انبیاء بھی موت کی سختی سے بری نہیں ہیں۔ بخاری وغیرہ کی روایت سے اندازہ ہوتا ہے کہ سید الکونین حضرت محمد الرسول اللہ سید الانبیاء، سید الاتقیاء، سید الابرار، سید المتقین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان للموت لسکرات، کہ موت کی بالیقین بڑی سختیاں ہوتی ہیں۔ علماء نے شارحین نے لکھا ہے کہ موت کی سختیوں سے کوئی بری نہیں ہوتا۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کے اوپر سختی کچھ کم ہوتی ہے، کسی کے اوپر سختی کچھ زیادہ ہوتی ہے۔ موت کا فرشتہ آتا ہے خدائی پروانے کو لے کر کے اور روح کو تن سے جدا کر دیتا ہے، گھر والے تدفین کر دیتے ہیں، ابھی واپس دور نہیں گئے ہوتے، اتنی ہی دور ہوتے ہیں کہ چلنے والوں کے پاؤں کی اور پیر کی اور چپل کی آواز مردہ سنتا ہی رہتا ہے۔ دو فرشتے آتے ہیں اور آ کر کے اللہ کے حکم اور اجازت سے اس مردے کو قم بإذن اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اجازت اور حکم سے کھڑے ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ، تمہارا سوال اور جواب ہونا ہے۔ اور آ کر کے سوالات ہوتے ہیں، وہ سوالات آپ لوگ جانتے ہیں، وہ جواب آپ اس دنیا کے اندر رٹ لیں، مگر وہ رٹنا کام نہیں دے گا جب تک آپ کا عمل درست نہیں ہوگا۔ پہلا سوال ہوتا ہے من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ تمہاری تربیت کرنے والا، تمہارے مناسب حال سب کچھ چیزیں مہیا کرنے والا کون ہے؟ من ربک۔ ما دینک، دوسرا سوال تمہارا دین کیا ہے؟ بعض روایات میں تیسرا سوال من نبیک۔ بعض محدثین لکھتے ہیں روایات سے اندازہ کر کے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ کی بعض مردوں کے سامنے پیش کر دی جاتی ہے کہ ماذا تقول فی ھذا الرجل، کہ اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ اگر دنیاوی زندگی میں اللہ رب العزت کے اوامر پر عمل کیا ہے اور نواہی سے بچ کر زندگی گزاری ہے تو گھر پر جواب دے گا، جیسے حافظ قرآن تراویح میں سناتا ہے، دھواں دھار پڑتا ہے، آپ زندگی میں ایک بار بھی اس جواب کو نہ دہرائے ہوں گے تب بھی آپ جواب دے لیں گے۔ ربی اللہ کہہ دیں گے پہلے سوال کے جواب میں، دوسرے سوال کے جواب میں دینی الاسلام کہہ دیں گے، تیسرے سوال کے جواب میں اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ آپ کی زبان سے جاری ہو جائے گا ھذا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور کان کھول کر سن لیجئے، اگر دنیا میں عمل ہمارا گڑبڑ رہا، اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کر کے ہم نے زندگی گزاری ہے، من مانی زندگی گزاری ہے، رب چاہی زندگی نہیں گزاری ہے، آزادانہ مزاج رکھتے تھے، تو سن لیجئے روایات کے الفاظ ہیں کہ جب اس سے سوال کیا جائے گا، جو منافق ہوگا، بد کردار، بد عمل ہوگا، بد اعتقاد ہوگا، کافر ہوگا، مشرک ہوگا، منافق ہوگا، وہ کہے گا ہا ہا لا ادری۔ ہا ہا کا لفظ عربی میں، اردو میں اس کا ترجمہ یوں کیا جاتا ہے ہائے افسوس، مجھے تو کچھ بھی نہیں معلوم۔ دوسرے سوال کے جواب میں بھی یہی کہتا ہے ہا ہا لا ادری، ہائے افسوس مجھے تو کچھ بھی پتا نہیں۔ تیسرے سوال کے جواب میں کہتا ہے ہا ہا لا ادری، ہائے افسوس مجھے تو کچھ بھی نہیں معلوم۔ تو صرف اتنا کہہ دینے سے بات ختم نہیں ہوئی، اب رزلٹ آؤٹ ہونے والا ہے۔ اب آپ کو علامت کے طور پر عذاب شروع ہو جائے گا کہ آپ کا ٹھکانہ اب جہنم ہے، اب جہنم کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی، ساتھ میں یہ بھی کہ قبر اتنی تنگ کر دی جاتی ہے۔ طویل روایت سے اندازہ ہوتا ہے، جب مختلف طرق کو جمع کیا جاتا ہے تو اندازہ ہوتا ہے مختلف الفاظ سے کہ قبر اتنی تنگ کر دی جائے گی، ملا دی جائے گی کہ ادھر کی پسلی کی ہڈی ادھر کی ہڈی سے مل کر گھس جائے گی ایک دوسرے میں، جیسے یہ ہاتھ گھسا ہوا ہے، انگلیاں گھسی ہوئی ہیں،
ایسے ہی ایک طرف کی ہڈی دوسری طرف کی ہڈی میں گھس جائے. ذرا سوچ لیجئے آپ، ایک کیل چبھ جائے، ایک کانٹا چبھ جائے تو آدمی پیر نہیں رکھتا ہے، اٹھا کے چلتا ہے اور منٹوں سیکنڈوں میں ہر کام چھوڑ کر نکالنے کی کوشش کرتا ہے. اس وقت کیا ہوگا، کیا صورتحال ہوگی، کیسے ہم اور آپ برداشت کریں گے؟ کس بنیاد پر، کس چیز کو سامنے رکھ کے اللہ کی کھلی نافرمانیاں ہو رہی ہیں؟ مسجدوں کو ویران کیا جا رہا ہے. عملی طور پر ہم اپنے آپ کو مسلمان ثابت نہیں کر پاتے. مسلمان کی علامت یہ ہے کہ وہ مسجد میں آتا جاتا رہے، نماز پڑھتا رہے. کہا کسی شخص کے بارے میں جاننا چاہتے ہو، روایات سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسجد میں عام درخت دیکھو تو اس کے اسلام کی گواہی دو، اس کے ایمان کی گواہی دو. ادھر مسجد ہی خالی ہے. میرے بھائیو، اس وقت کیا جواب دیں گے؟ انسان کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو گھر والے تدفین کر کے آ جاتے ہیں. بھائی کہے گا، بیٹا کہے گا، اور رشتہ دار کہیں گے یار 40 دن تک کھانا کھلا دو. مدرسے میں جا کے رسید کٹواتے ہیں کہ ابا کی جو ہے کا فدیہ نماز کا دے دیا جائے. کتنے دن کا دیا جائے؟ 40 دن کا دے دیا جائے. کچھ روزے چھوٹے یہ دے دیا جائے. اتنا ہی تو کرتے ہیں، اس سے زیادہ کون کرتا ہے؟ اس سے زیادہ نہ کوئی کرتا ہے نہ کر پائے گا. اس لیے کہ حالات کا سب لوگ شکار ہیں اور خود اپنے دین اور ایمان کے بارے میں، اپنے عمل کے بارے میں اتنی فکر نہیں تو اپنے باپ کے بارے میں کسی کو فکر ہو رہی ہے، اپنے بھائی کے بارے میں کسی کو فکر ہو رہی ہے، اپنے رشتہ دار کے بارے میں کسی کو فکر ہو رہی ہے. ایک دن اگر اس نے نماز چھوڑی ہے تو 6 نمازیں فطر کو لے کر کے ہوتی ہیں. اس کا فدیہ آپ صدقہ فطر کے بقدر نکالیے، اندازہ ہوگا آپ کو. اگر 35 روپیہ بھی رکھتے ہیں تو 35 کو 6 میں ضرب دیجئے، ایک دن کی نماز کا فدیہ کتنا ہوتا ہے؟ کتنا آپ دیں گے؟ کس کے اوپر اعتماد کیے ہوئے ہیں، کس کے اوپر بھروسہ کیے ہوئے ہیں؟ دھڑلے سے نماز چھوٹ رہی ہے. اللہ کا منادی ندا لگاتا ہے، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے. کیا اللہ کی بڑائی اور کبریائی دل میں نہیں اتری ہوئی ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے. کیا اس کا مفہوم نہیں سمجھتے کہ آج جان بوجھ کر کے ہم نماز چھوڑتے ہیں تو اللہ سب سے بڑا ہے، وہ انتقام لینے پر آئے تو ہم کچھ بھی کر لیں، بچ نہیں سکتے. کیا اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے یہ نہیں سوچتے اللہ اکبر کہ اللہ سب سے بڑا ہے؟ وہ بدلہ لینے پہ آئے، وہ سزا دینے پہ آئے تو کوئی مائی کا لال ایسا نہیں ہے جو بچا سکے. آپس میں حسد ہے، کینہ ہے، جلن ہے، بغض ہے، اناد ہے، ایک دوسرے کی ترقی دیکھ کر کے ہم خود پریشان ہیں. اپنی پریشانیوں سے اتنا پریشان نہیں جتنا دوسرے کی ترقی سے پریشان ہے. بہت صورتحال خراب ہے. کسی کا بچہ ترقی کر رہا ہے تو سب سر ہو رہے ہیں. ہمارے یہاں خوب ہوتا ہے، آپ کے یہاں بھی ہوتا ہوگا. ہر جگہ یہ حال ہے. کوئی کسی چیز میں ترقی کر رہا ہے اس پر تبصرہ ہو رہا ہے. ٹانگ کھچائی خوب ہو رہی ہے، علاقوں میں، محلوں میں تبصرے خوب ہوتے ہیں. کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. اسی کو اگر اس جگہ پہ بٹھا دیا جائے تو نانی یاد آ جائے. ڈھنگ سے بول نہ سکے، ڈھنگ سے کر نہ سکے. مسجد میں اگر کوئی ذمہ دار ہوتا ہے، عموماً مسجدوں کا حال بتا رہا ہوں، سب جگہ نہیں، ہر چیز میں مستثنیات ہوتے ہیں. دوسرا آئے گا کہے گا کہ یار یہ چیز ایسے کر دیا، ایسے کر دینا چاہیے تھا، یہ چیز ایسے کر دیا، ایسے کر دینا چاہیے تھا. صرف ایک ہفتے کے لیے اس ایسے تیسے کو دے دیا جائے ذمہ داری، وہ کچھ نہیں کر پائے گا، وقت پر مسجد کا گیٹ نہیں کھول پائے گا. مگر تبصرہ سب لوگ کرتے ہیں. اپنے غریبان میں جھانکنے والے کم لوگ ہوتے ہیں. اللہ کے بندو معاف کیجیے گا، کچھ سخت لب و لہجہ ضرور ہے مگر صورتحال یہی ہے. اصلاح کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ ابھی ناظم اجلاس صاحب نے تقویٰ کا ایک مفہوم حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے قول سے نقل کیا تھا. ایک حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی تقویٰ کے تعلق سے ہے کہ جو محرمات ہیں، اللہ کی حرام کردہ اشیاء ہیں، ان چیزوں کو چھوڑ دے، اور جو اللہ کے اوامر ہیں، مامورات ہیں، اللہ نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے اسے کرنے لگے، انجام دینے لگے، یہ تقویٰ. بعض علماء نے لکھا یہاں تک کہ شبہات کو بھی چھوڑ دے.
मुश्तबे चीज़ों को भी छोड़ दे। आज सूरत हाल ये है कि इंसान एकदम आज़ाद है, किसी को टोक दीजिए तो उल्टा जवाब देता है, नहीं जवाब दे पाता है, बाद में अपनी निजी मजलिस में तबसरा करता है कि हमको टोक रहे थे, हमको ये कर रहे थे। इस्लाह कैसे हो सकती है? वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन का दरवाज़ा यही मोमिन बंद कर रहे हैं। एक आदमी, आप कहेंगे कि कोई आदमी इस्लाह की कोशिश कर रहा है, तकरीर कर रहा है, तो उसको अपनी तकरीर नहीं छोड़नी चाहिए। आप बताइए, महीनों महीनों तबसरे आप करेंगे, उनके कान में पड़ेंगे, तो आखिर उनके अंदर भी तो कोई दिल है, कोई पत्थर तो नहीं है, तभी तो मुतासिर हो सकते हैं। इसलिए मबादा ऐसा न बनिए कि आप मिफ्ताहन लिश्शर बन जाइए, ऐसा न बनिए, मिग़लाक़न लिल खैर न बनिए। इब्न माजा शरीफ की रिवायत से अंदाज़ा होता है बेहतरीन लोग वो हैं जो खैर की कुंजियां बनते हैं और शर के लिए ताले बनते हैं, और बदतरीन लोग वो हैं, बाद लोग ऐसे होते हैं जो खैर के ताले बनते हैं और शर की कुंजियां बनते हैं। कहीं पे खैर का आगाज है, खैर का काम चल रहा है, तो उसको बंद करने की नापाक कोशिशें करते हैं और शर का काम शुरू करने की फिक्र में रहते हैं। ऐसा ना बने। अगर किसी ने आपके साथ कोई ज्यादती कर दी है, कोई जुल्म कर दिया है, ला तकूनु इम्मातन, इम्मा ना बनिए, ये कहते ना फिरिए अना मअन नास, कि मैं लोगों के साथ हूँ, लोग मेरे साथ जैसा बर्ताव करेंगे मैं भी वैसा बर्ताव करूँगा, ये कहते मत फिरिए। ये कामिल मोमिन की शान नहीं है। थोड़ा सब्र कर लीजिए, थोड़ा तहम्मुल कर लीजिए, ये सोच लीजिए कि दुनियावी ज़िंदगी कितनी है। कि आज हादसात का लोग शिकार हो रहे हैं, बहुत तेज़ी के साथ मौत आ रही, कुछ पता नहीं किसको कब हार्ट अटैक हो जाए, कब जो एक्सीडेंट हो जाए, क्या हो जाए, कुछ नहीं मालूम। तो मेरे भाई, कल परसों नरसों बूढ़े हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, तब ये कर लेंगे, ये छोड़ दीजिए, अभी अभी करिए जो करना है, आखिरत की तैयारी। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ऐ मोमिनो अल्लाह से डरो उस तरह जिस तरह अल्लाह से डरने का हक़ है। अल्लाह से डरने का जितना हक़ है, अगर हम उस तरह नहीं डर पाते तो कोशिश भी कहीं गई है। आदमी लूम चलाता है, सोचता है निशाना बनाया हुआ, हदफ बनाया हुआ, 4 साड़ी चलाना है, उसी एतबार से वो मेहनत करता है, कभी 4 साड़ी हो जाती है, कभी नहीं हो पाती, लेकिन इसको अफसोस सिर्फ इतना रहता है क्योंकि नतीजा मालूम है कि 3 ही साड़ी हुई है या 3.5 ही साड़ी हुई है, वहाँ नतीजा दिखता नहीं। हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे नाकिस अमल को हक़ तुक़ातिही के फ़हरिस्त में दाखिल कर दे। नीयत तो वो हो, अज़्म तो वो हो, इरादा तो वो हो, फ़िक्र तो वो हो, उड़न तो वो हो, लगन तो वो हो। हम नाकिस हैं, हमारा अमल नाकिस होगा, इसीलिए हर अमल के बाद इस्तिग़फ़ार का भी हुक्म हुआ है। आप नमाज पढ़ते हैं, नमाज के बाद अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 3 बार पढ़ते हैं, क्या मतलब है? नमाज जैसी पढ़ने का हक़ था, हमसे तो नहीं हो सकी, हम कमज़ोर बंदे हैं, हमसे नमाज का हक़ अदा न हो सका, जो कमी और कोताही हुई है, रब्बे ज़ुल जलाल हम माफ़ी चाहते हैं, आप माफ़ कर दीजिए और इस नाक़िसी नमाज को कबूल और मंजूर फरमाइए। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और तुम हरगिज़ हरगिज़, उलमा बैठे हैं वो जानते हैं, तलबा बैठे हैं, वला तमूतुन्ना कहा गया है, हरगिज़ हरगिज़ तुम्हारा इंतकाल इस हाल में न हो कि तुम काफिर रहो, तुम मुशरिक रहो, तुम कुछ और रहो, बल्कि इस हाल में तुम्हारा इंतकाल होना ज़रूरी है, वन तुम मुस्लिमून, कि तुम मुसलमान रहो, तुम मोमिन रहो, इस्लाम पे चल रहे हो, इस्लामियात को अपना रहे हो, ईमानियात पे चल रहे हो, इस्लामी तालीमात को अपनी ज़िंदगी में उतारे हुए हो। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, ताकीद के साथ फरमाया जा रहा है, हम हैं आज़ाद, धुआंधार गुनाह में मुब्तला, तरह तरह के नौ बनों के मुख्तलिफ किस्म के गुनाहों में का इर्तिकाब करते हैं, मुब्तला हैं। बहुत कमियां और कोताहियां हमसे और आपसे होती हैं, इसलिए बदलने की ज़रूरत है, सुधरने की ज़रूरत है। महदूद ज़िंदगी जो अल्लाह की तरफ से हमें मिल गई है, उसी में आखिरत की तैयारी करनी है।
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، تم نے کہا ہوشیار چالاک زیرک وہ ہے من دان نفسہ، جو اپنے نفس کا حساب لگائے کہ میں نے 24 گھنٹے میں یا جتنا میں جگ رہا تھا اتنے میں اللہ کی کتنی نافرمانی کی ہے اور اللہ کی کتنی فرما برداری کی ہے، وعمل لما بعد الموت، اور مرنے کے بعد آنے والی زندگی کے لیے کچھ کر جائے۔ آگے الفاظ ہیں، امام ترمذی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کرتے ہیں والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الامان، اور تم نے کہا عاجز بے بس وہ شخص ہے من اتبع نفسه هواها، جو اپنے نفس کو اس کی خواہش کے مطابق لگا دے، تابع کر دے۔ آج ہمارا حال یہی ہے کہ جو ہماری خواہش ہے وہی کر رہے ہیں، ہے کوئی ہم کو روکنے والا؟ کون ہوتا ہے کوئی ٹوکنے والا؟ ہمارا پیسہ ہم یہ کر لیں گے، ہمارے پاس روپیہ ہم یہ مقدمہ کر لیں گے، ہم اس کی یہ زمین ہڑپ لیں گے، ہم اس کا مقدمہ یہ کیس کر لیں گے، ہم اس کو مار دھاڑ دیں گے، اپنے 4 بھائیوں کو لا کر سینے پہ چڑھ جائیں گے۔ یہی ہو رہا ہے۔ والعاجز من اتبع نفسه هواها، عاجز بے بس تم میں کا وہ ہے جو اپنے نفس کے تابع اپنے آپ کو کر رہا ہے، رب کے تابع نہیں کر رہا ہے۔ اور مزید برآں تعجب والا ہے، تعجب یہ ہے وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ الْأَمَانِ، اللہ رب العزت سے خوب بڑی بڑی امیدیں بھی باندھے ہوئے، ظلم و زیادتی میں مبتلا ہے، حرام کاری میں مبتلا ہے، نمازیں چھوڑتا ہے اور غلط کاموں میں ملوث ہے، مسجد کے قریب نہیں آتا، قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتا، پھر بھی اللہ پر بڑی بڑی امیدیں لگائے ہوئے کہ مسلمانوں ہی کے لیے تو جنت ہے۔ تو سن لو، انسانوں ہی کے لیے تو جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان اور جنات کو ایندھن بنائے گا جہنم کا، جہنم کو روشن کرے گا انسانوں سے جناتوں سے۔ وہ نہیں سوچتے کہ اللہ رب العزت کی رحمت جتنی وسیع ہے، اللہ اگر غضب میں آ جائے، انتقام میں آ جائے، جلال میں آ جائے، ہے کوئی ذات بچانے والی؟ کس بنیاد پہ دھڑلے سے ہم آزادی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں؟ بہت افسوس کا مقام ہے، بہت افسوس کا مقام ہے۔ ایک دم منمانی ہماری اور آپ کی زندگی گزر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم کر دے، بیڑی ہماری بنا دے اور ہمیں شعور عطا فرما دے، عقل سلیم عطا فرما دے کہ مرنے سے پہلے ہم اپنی تیاری کر لیں۔ میں نے حدیث پڑھی تھی ایک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 صحابہ کرام نقل کرتے ہیں، ایک حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا نام جندب ابن جنادہ ہے، جندب بھی پڑھ سکتے ہیں، جندب بھی پڑھ سکتے ہیں، جندب بھی پڑھ سکتے ہیں، عام طور سے جندب پڑھا جاتا ہے، اور دوسرے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، مشہور صحابہ کرام ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ سے ڈرو جہاں بھی رہو۔ سیدھا سیدھا ترجمہ، اللہ سے ڈرو جہاں بھی رہو۔ ایک دوسرا ترجمہ، اللہ سے ڈرو جہاں بھی رہو، جس زمانے میں بھی رہو۔ شارحین فرماتے ہیں فی کل مکان و زمان، اللہ سے ڈرو ہر جگہ ہر وقت، ہر جگہ ہر وقت، تنہائی میں ہو تب بھی، مجمع میں ہو تب بھی، گھر میں ہو تب بھی، باہر ہو تب بھی، مسجد میں ہو تب بھی، کہیں اور ہو تب بھی۔ اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، حیث ما کنت، جہاں بھی تم رہو۔ آج صورت آ رہی ہے کہ مجمع میں ہم مولانا ہیں، مجمع میں حافظ ہیں، امام ہیں، مؤذن ہیں اور بڑے باوقار ہیں، تنہائی میں ہمارا حال یا تو رب جانتا ہے یا ہم جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہم جانتے ہیں کس کا کیا حال ہے۔ تو خلوت کو جلوت کے مطابق بنانے کی کوشش کی جائے۔ آج انٹرنیٹ کی دنیا ہے، موبائل کی دنیا ہے، تنہائی میں آپ دیکھیے دیر رات تک 2-3 بچے اکیلے موبائل لے کے دھواں دار کیا سنتے ہیں، انہیں بلائیے تو نہیں سنتے، کیا دیکھتے ہیں، ان کا نام لے کر کے قریب سے جا کر پکاریے تو توجہ نہیں دیتے، جیسے لگتا ہے سنتے ہی نہیں ہیں، اور کچھ بول دیجیے تو آپ کو نہ پتہ کیا سے کیا کہہ دیں گے، نہ معلوم کیا سے کیا کہہ دیں گے۔ آج تو پوری دنیا آپ کی مٹھی میں ہے، جو چاہیں دیکھیں،
قرآن کی تلاوت آپ اس پہ کریں، بیانات سنیں، یا حرام کاریاں دیکھیں، حرام کاریاں کریں، جو چاہے کریں، اللہ تعالیٰ موبائل کے ذریعے ہمیں اور آپ کو آزما رہا ہے، نیٹ کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو آزما رہا ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے، آپ کی نمازیں برباد ہو سکتی ہیں، آپ کا روزہ حج زکوٰۃ برباد ہو سکتا ہے اس عمل کی وجہ سے۔ ابن ماجہ کے اندر اسی طریقے سے موجم صغیر کے اندر اور موجم اوسط کے اندر امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت نقل کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک قوم کو خوب جانتا ہوں جن کے اعمال تہامہ کے پہاڑوں کی طرح ہوں گے۔ تہامہ مکہ مکرمہ کا دوسرا نام ہے، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تہامی بھی کہا جاتا ہے۔ گرم علاقہ ہے تہامہ، اسی نسبت شدت گرمی کو کہا جاتا ہے، حر کو کہا جاتا ہے، اور بھی وجہ ہے تہامہ کہنے کی، لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے۔ تو تہامہ کا پہاڑ یعنی مکہ مکرمہ کے پہاڑوں جیسی بڑی بڑی ڈھیر ساری وافر مقدار میں نیکیاں لے کر کے آئیں گے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان نیکیوں کو اڑتی ہوئی دھول کی طرح کر دے گا، رائے گا اور بیکار کر دے گا، وہ نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ ظاہر ہے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر ہوگی کہ آخر ان کی کیا کمی ہے، کیا کوتاہی ہے، کون سا نقص ہے، کون سا عیب ہے، کون سا گناہ ہے، کون سی خراب خصلت ہے، کون سی بری عادت ہے جس کی وجہ سے ان کے سارے عمل رائے گا، برباد، تہامہ کے پہاڑوں کی طرح نیکیاں لے کر کے آیا، وہ بھی رائے گا، وہ بھی اکارت، وہ بھی حق۔ آخر بات کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے ان کے اوصاف بیان کر دیجئے، وجلہم، اور مزید واضح کر کے بیان کر دیجئے، صفہم لنا، ہمارے لیے ان کے اوصاف بیان کر دیجئے اور واضح انداز سے بیان کیجئے، مبادہ انجانے میں ہم انہی کا وصف اور انہی کی عادت اختیار کر لیں اور ہمارا بھی عمل اکارت اور برباد ہو جائے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آخر کیا بری خصلت ہے جس کی وجہ سے ان کے سارے اعمال رائے گا اور برباد ہو جائے، ذرا بتا دیجئے ہمیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ تمہاری ہی طرح ہوں گے، تمہارے ہی لوگوں میں سے ہوں گے، نماز بھی پڑھیں گے، جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دے گا اتنی نماز بھی پڑھیں گے۔ فرق کیا ہوگا؟ فرق یہ ہوگا کہ جب وہ تنہائی میں ہوں گے تو وہ اللہ کے محارم کا انتہاک کریں گے، یعنی اس کی حرمت کو پامال کریں گے اور حرام کاریاں کریں گے، کچھ لحاظ نہیں کریں گے، غلط کام کریں گے، جس کی نحوست سے ان کا عمل اکارت ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ نتیجہ یہاں تک پہنچے گا کہ سب کیا دھرا بیکار ہو جائے گا، نیکی کر کنویں میں ڈال والا معاملہ ہو جائے گا۔ تو اپنی تنہائیوں کا جائزہ لیا جائے، اپنی خلوت کو جلوت کے مطابق بنایا جائے، یہ نہ ہو کہ ہم مجمع میں اللہ اللہ کر رہے ہوں، تلاوت کر رہے ہوں، نماز پڑھ رہے ہوں، دین کی بات کر رہے ہوں، اور تنہائی میں کچھ ایسا عمل کر رہے ہوں جس کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے یا بندہ جانتا ہے، جس کی وجہ سے اکارت ہو جائے ہمارے اعمال۔ آج خوب ہو رہا ہے، بہت صورتحال خراب ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی جان نہیں رہا، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، کون جان رہا ہے، کون دیکھ رہا ہے، کوئی ہمارے پاس ہے، کوئی ریکارڈنگ ہے، کوئی یہ، کچھ بھی تو نہیں ہے۔ رب کو یاد کریں، اتق اللہ حیثما کنت، جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو۔ اللہ اکبر اذان سنتے ہیں، اگر صرف اسی لفظ کا مفہوم ذہن میں راسخ ہو جائے، اللہ سب سے بڑا ہے، چور چوری کرنا چھوڑ دے گا، چوری کرے گا تو سوچے گا اللہ سب سے بڑا ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے، کل کو انتقام لے لے گا۔ نماز چھوڑ رہا ہے، اللہ اکبر ذہن میں آ گیا، راسخ ہے یہ عقیدہ، اس کے دل میں رچا بسا ہے، تو ذہن میں آئے گا کل کو اللہ حساب لے گا۔ سب سے پہلی چیز بندے کا جس سے حساب و کتاب ہونا ہے، روایات سے اندازہ ہوتا ہے، صلاۃ، وہ نماز ہے۔ آپ اشعار پڑھتے ہیں، لگا رہتا ہے مسجد کی دیواروں پہ، روز محشر کی جام اداس بود، اولی پرش سے نماز بود، یہ حدیث کا ترجمہ ہے۔ محشر کا دن جو پگھلا دینے والا ہوگا جان کو، بہت سخت دھوپ، سورج سوا نیزے پہ،
کوئی اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے پسینوں میں غرق ہوگا، بہت صورتحال خراب ہونی ہے۔ اس وقت سب سے پہلے حساب نماز کا ہوگا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ذرا تنہائی میں موت کو یاد کریے۔ نہیں معلوم کس کی کب موت آ جائے، کس حالت میں انتقال ہو جائے، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ایمان بھی باقی رہے گا یا نہیں، اس لیے نیک اعمال کرتے رہیں اور اللہ سے استقامت کی دعا بھی کرتے رہیں، خاتمہ بالخیر کی دعا بھی کرتے رہیں۔ موت کے وقت شیطان آخری زور لگا دیتا ہے، آخری کوشش کر لیتا ہے، جو اس کے بس میں ہوتا ہے سب کچھ کر ڈالتا ہے کہ کسی طرح اس کے ایمان سے اس کو پھیر دیا جائے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھ لیں گے تو بس آپ کا کام ہو گیا، نہیں، پڑھنے کے بعد بھی استغفار کرنا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے، تاہم ڈرتے بھی رہنا ہے، اس لیے کہ ایمان کہا کس کو جاتا ہے؟ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیانی چیز کا نام ہے کہ اللہ سے ڈرے بھی، اللہ پر امید بھی لگائے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میں یہ عرض کر رہا تھا، اللہ سے ڈرو، جہاں بھی رہو، جس حال میں بھی رہو، جس وقت میں بھی رہو۔ دوسری چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، کہ اگر برائی ہو جائے، کوئی گناہ سرزد ہو جائے، کسی معصیت کا ارتکاب ہو جائے تو اس کے فوراً بعد کوئی نیکی کر لو کہ وہ نیکی اس برائی کو مٹا دے گی۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین، کہ نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، مٹا دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں۔ اگر صغیرہ گناہ ہے، چھوٹا گناہ ہے، اور اس کے بعد انسان کوئی نیک عمل کر لیتا ہے تو اس کے دوپہر میں وہ گناہ مٹا دیا جاتا ہے، اور اگر کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوا ہے تو توبہ اور استغفار کر لیتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا وہ گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ آپ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کر دے گا۔ یہ اس وقت ہے کہ شرک کی حالت ہی میں انتقال ہوا ہو، توبہ اس نے نہ کی ہو، اور اگر زندگی بھر شرک کرتا رہا لیکن مرنے سے پہلے، نزع کا عالم شروع ہونے سے پہلے اگر اس نے شرک سے توبہ کر لیا تو اب یہ بات نہیں ہے اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا، ایک نہ ایک دن اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ دخول اولی اس کو نصیب نہ ہو۔ توبہ بہت بڑی چیز ہے۔ ما اصر من استغفر، روایات کے اندر ہے کہ وہ شخص گناہ پر اصرار کرنے والا نہیں ہوتا جو استغفار کر لیتا ہے، جو اللہ سے معافی طلبی کر لیتا ہے۔ استغفار کا مطلب ہے اللہ کی مغفرت کو طلب کرنا، مانگنا، اے سبحانہ و تعالیٰ آپ پاک ہیں، آپ کسی کے محتاج نہیں، ہم آپ کے محتاج ہیں، ہم سے فلاں غلطی سرزد ہو گئی ہے، فلاں گناہ ہو گیا ہے، اللہ معاف کر دے، یہ استغفار ہے۔ اگر آپ عربی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں استغفار کرنا چاہتے ہیں، دعا کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا، آپ صرف استغفر اللہ کہیں، اور جو گناہ آپ سے ہوا اس کو ذہن میں رکھیں کہ میں اسی سے استغفار کر رہا ہوں، اللہ سے معافی چاہ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخشائے تھے۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، پھر بھی احادیث سے اندازہ ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ 70 مرة وفي بعض الروایات 100 مرة، کہ میں محمد الرسول اللہ گناہوں سے معصوم ہونے کے باوجود دن میں 70 بار، بعض روایات کے مطابق 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ امت کو تعلیم ہے کہ ہم اور آپ سراپا گناہ گار ہیں، سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جان بوجھ کر کے بھی گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں، تو ہمیں کتنا استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے کتنی معافی مانگنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، تھوڑا ہوش کے ناخن لیں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے، ہم ہیں کیا، کس کے نہج پہ چل رہے ہیں۔
کس کے نہج پہ چلنا چاہیے، کون سا طریقہ اپنانا چاہیے، کون سے اعمال کرنے چاہیے، کن چیزوں سے بچنا چاہیے، کن سے اپنے تعلقات مضبوط بنانے چاہیے، کن سے دور رہنا چاہیے، کس مجلس میں شریک ہونا چاہیے، کس سے دور رہنا چاہیے، یہ احساس ہونا چاہیے، یہ شعور ہونا چاہیے اور اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ فرمائے وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، کہ گناہ ہو جائے تو اس کے فوراً بعد نیکی کر لو، اس نیکی کی وجہ سے وہ گناہ مٹ جائے گا، اللہ مٹا دے گا۔ تیسری چیز اور انتہائی اہم چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ حسن اخلاق کی بڑی تاکید ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مسند احمد کی روایت کے اندر صحابہ سے پوچھا تھا الا انبئکم بخیارکم، کیا میرے صحابہ آئے میرے ساتھیوں، بتلاؤ کیا میں تم میں کے سب سے بہتر شخص کے بارے میں نہ بتلا دوں؟ الا انبئکم، بعض روایات میں الا اخبرکم بخیارکم، کہ کیا میں تم میں سے سب سے بہتر شخص کو نہ بتلا دوں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ضرور بتلائیے کہ ہم میں کا سب سے بہتر کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیارکم اطولکم اعمارا واحسنکم اخلاقا، تم میں کا سب سے بہتر وہ ہے جس کو اللہ نے طویل عمر دی ہو، لمبی عمر دی ہو اور اس کے اخلاق بڑے اچھے ہوں۔ اخلاق بڑے اچھے ہونے کا کیا مفہوم ہے؟ کسی سے بات کرنی ہو تو اچھی طرح بات کریں۔ محدثین نے اس کی شرح میں لکھا ہے کسی سے کوئی بھی معاملہ کرتا ہو اس کو اپنی جگہ رکھے۔ مان لیجئے کسی سے آپ سودا کر رہے ہیں تو آپ خریدنے والے اپنے کو مت مانیے، آپ بیچنے والے اپنے آپ کو مانیے۔ کسی سے آپ کی لڑائی ہو رہی ہے تو آپ اس دوسرے شخص کو دوسرا نہ مانیے، اس دوسرے شخص کو خود اپنا مانیے، آپ ہی ہو جائیے دوسرا شخص۔ پھر آپ اپنے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ شاید یہ بات نہ سمجھ میں آئے، ابن ماجہ شریف کی ایک روایت کے اندر ہے، دوسرا موضوع ہے، اسی سے سمجھاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ائمہ کو خطاب کر کے فرمایا وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ، کہ اے ائمہ حضرات، آپ جب امامت کرائیں تو ہلکی پھلکی مختصر سنت کے مطابق نماز پڑھائیں، اور یوں تصور کریں کہ آپ میں جو سب سے کمزور ہے آپ اس کی اقتدا کر رہے ہیں، اس کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، اور وہ کمزور کتنی ہلکی پھلکی نماز پڑھائے گا، آپ اسی اعتبار سے نماز پڑھائیں۔ تو محدثین نے شارحین نے لکھا ہے کہ حسن اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ کسی سے کوئی معاملہ پڑھے تو اس غیر کی جگہ اپنے آپ کو فرض کیجئے۔ چھری اٹھائیں کسی کو ذبح کرنے کے لیے تو جس کو ذبح کرنے کے لیے اٹھائے ہیں اپنے آپ کو فرض کیجئے کہ میں اپنے کو ذبح کر رہا ہوں، تو کیا آپ ذبح کر لیں گے؟ اگر آپ ایسا کر لیتے ہیں تو آپ کے اندر حسن اخلاق آ گیا۔ بعض محدثین نے اس حدیث کی شرح میں دوسری حدیث نقل کی ہے کہ وَأَن يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، کہ حسن اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیزیں پسند کرنے لگے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ بات تو وہی ہوئی، الفاظ کا فرق ہوا۔ الحدیث یبین بعضہ بعضا ویفسر بعضہ بعضا، ایک حدیث دوسری حدیث کی ترجمانی کرتی ہے، تشریح کرتی ہے، معنی کو کھول دیتی ہے، بیان کر دیتی ہے جیسے آیا۔ تو اسی طریقے سے تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، دوسری حدیث بھی میں نے پڑھا تھا، بس اس کا ترجمہ کروں گا، بات ختم کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت مالک بن انس نقل کرتے ہیں جو صاحب المذاہب ہیں، یعنی امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد، امام مالک، ائمہ اربعہ میں سے ایک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ اپنی موطا مالک کے اندر ایک روایت نقل کرتے ہیں، صاحب مشکات نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین، زندگی کیسے صحیح نہج پہ رہے گی؟ اللہ رب العزت بندوں سے جیسی زندگی گزروانا چاہتے ہیں وہ کیسی رہے گی، اس کے لیے میں یہ روایت پڑھ رہا ہوں۔ کیا کرنا پڑے گا؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، اور کتاب اللہ و سنت رسولہ دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ محدثین و شارحین نے لکھا ہے کہ تم میں تمہارے درمیان اے لوگوں دو چیزیں میں چھوڑ کے جاتا ہوں، جن دونوں چیزوں کو ایک ساتھ پکڑے رہو گے۔ ایک ساتھ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی ایک کو پکڑے گا تو کامیاب نہیں ہوگا، اس لیے ایک ساتھ کہہ رہا ہوں۔ معن ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے دونوں کو ایک ساتھ پکڑے رہے ہوں گے۔ ترکت فیکم امرین، میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں، ان دونوں کو ایک ساتھ پکڑے رہو گے یعنی عمل کرتے رہو گے، لن تضلوا، تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ لن بتا رہا ہے کبھی بھی، کبھی بھی۔ علماء جانتے ہیں، طلبہ جانتے ہیں، لن تضلوا، کبھی بھی گمراہ ہو ہی نہیں سکتے ان دو چیزوں کو پکڑے رہو گے تو۔ آج دہریت کا دور ہے، ایمان فروشی کا دور ہے۔ مسلم شریف کی ایک لمبی روایت سے اندازہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان بین یدی الساعۃ فتنا، قرب قیامت میں کچھ فتنے رونما ہوں گے۔ ان بین یدی الساعۃ فتنا کقطع اللیل المظلم، جیسے رات کی گھٹا ٹوپ تاریکی ہوتی ہے ایسے ہی فتنے رونما ہوں گے۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کو مسلمان ہوگا بندہ، شام کو کافر ہو جائے گا، یا یہ کہ شام کو مسلمان ہوگا صبح کو کافر ہو جائے گا۔ علامت کیا ہوگی؟ کا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اس زمانے میں ہوگا یہ کہ آدمی دنیا کی معمولی چیزوں اور پیسوں کے عوض اپنے ایمان کو بیچ دے گا، فروخت کر دے گا۔ آج ہو رہا ہے، پیسوں کے لالچ میں یا کسی اور لالچ میں یا کسی دباؤ میں یا محبت میں، عشق میں یا کسی اور چیز میں، عہدے کی طلب میں لوگ دھرم پریورتن کر رہے ہیں، نہ ایمان بیچ رہے ہیں، ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں۔ اور وہ زمانہ ایسا ہوگا دنیا کی معمولی کوڑیوں کے عوض اپنے ایمان کو انسان فروخت کر دے گا۔ اللہ ہر ایک کی عبادت فرمائے۔ حالانکہ بہت سخت اور دردناک سزا سنائی گئی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں تو ہے۔ دنیا میں روایات سے اندازہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارتداد کے بارے میں فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ، بعض روایات میں من غیر دینہ فاقتلوہ، جس نے اپنا دین بدل دیا اس کو اس دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو معمولی معمولی چیزوں کے عوض آج دین کو خیر بات کہا جا رہا ہے۔ مسلمان بھائیوں اور بزرگوں، ہم بھی ذمہ دار ہیں، ہم سے بھی پوچھو گی۔ تو میں روایت پڑھ رہا تھا ترکت فیکم امرین، میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں جن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے، ان کے مطابق عمل کرتے رہو گے، لن تضلوا، تو کبھی بھی ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ پہلی چیز کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے، قرآن مجید ہے۔ دوسری چیز وسنت نبی ہے، وسنت رسول ہی صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اگر ان دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ ہم نے پکڑا تو ہم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ قرآن مجید کو پکڑا اور حدیث رسول کو اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا، اس کے مطابق عمل کیا، کبھی گمراہ ہو ہی نہیں سکتے۔ اسی کا ہمیں حکم ہے، گمراہ کیسے ہوں گے؟ مگر تھوڑا سا جائزہ لیجیے کہ قرآن سے ہمارا تعلق کتنا مضبوط ہے۔ کسی کا انتقال ہو گیا تو قرآن پڑھا جاتا ہے، عموماً، مستثنا ہر جگہ ہوتے ہیں، بعض گھرانوں میں الحمدللہ بعض مسلمان بڑے اچھے تلاوت روز کرتے ہیں۔ عموماً کسی گھر میں انتقال ہو گیا تو قرآن پڑھا جاتا ہے۔ جنات شیطان نے پکڑ لیا، عامل صاحب نے کہا سورہ بقرہ پڑھنی ہے، 40 دن تک تو سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے۔ شب برات کا موقع ہے تو سب سے بڑے قرآن پڑھنے والے لوگ آ جاتے ہیں، پورے سال غائب رہتے ہیں۔ رمضان آیا تو کچھ یہ تو ہم نے دن اپنی طرف سے متعین کر لیے کہ اسی میں پڑھنا ہے، اس میں بھی پڑھنا ہے، اسی میں پڑھنا ہے، یہ غلط ہے۔ روز پڑھنا ہے، اس میں بھی پڑھنا ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے ایک قوم کو سربلندی عطا کرتا ہے اور ایک قوم کو پستی اور کھائی میں گرا دیتا ہے۔ ہم تلاوت ہی نہیں کرتے، معانی اور مفہوم تو چھوڑ دیجئے، اس کو سمجھنے کی فکر تو چھوڑ دیجئے۔ قرآن عربی میں اللہ کا میسیج ہے، آپ انگلش جانتے نہیں، انگلش میں میسیج آیا، آپ سمجھتے نہیں، فوراً دوسرے بھائی پاس لے تھوڑا بتاؤ جی کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ قرآن کو کبھی آپ ایسا کرتے ہیں کہ قرآن میں اللہ کیا حکم دے رہے ہیں، یہاں پہ اس آیت کا مطلب مجھ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، تلاوت ہی نہیں کرتے، چھوتے ہی نہیں، ٹچ ہی نہیں کرتے۔
والقرآن حجۃ لک او علیک، یہ قرآن یا تو تمہارے موافق گواہی دے گا یا تمہارے مخالف گواہی دے گا۔ یہ قرآن آج بھی زبان ہے، کل خدا تعالیٰ جس نے ہمیں قوت گویائی عطا کی ہے، زبان سے نوازا ہے، وہ اس قرآن کو بھی قوت گویائی عطا کر دے گا، زبان دے دے گا۔ اور الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اس دن ہماری جو اصل چیزیں ہیں اس پر تو مہر لگ جائے گی، تمہارے منہوں پہ مہر، زبانوں پہ لام، تمہارے اعضاء گواہی دیں گے کہ یہ چیزیں، ہاتھ کہے گا کہ اس غلط چیز کو پکڑا، کان کہے گا کہ اس غلط چیز کو سنا، پیر کہے گا غلط چیز کی طرف اسی سے چل کے گیا، شرمگاہ کہے گی کہ یہ کام کیا۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، جو تم کماتے تھے برائیاں تمہارے پیر گواہی دیں گے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ سے دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ حضرات کو بھی عقل سلیم عطا کر دے۔ جن غلطیوں اور کوتاہیوں میں، جن گناہوں میں ہم اور آپ مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ اسے چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دے، اور جو باتیں جس انداز سے ٹوٹی پھوٹی، جس لب و لہجے میں کی ہیں، لجاجت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ اس پہ عمل کی کوشش کریے۔ میرے لیے بھی بخشش کی، صحت و عافیت کی، دارین میں سعادت کی دعا فرمائیے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔